اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ ثم سبحان اللہ۔ آج ہمارا جرنی اراؤنڈ کا وہ انشاءاللہ دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہم عظیم ذبیح عظیم پر بات کریں گے، اور یہ وہ عظیم دن ہے اور عظیم قربانی ہے کہ کل ہم نے مختصر اس کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ لفظ اسما باجی کے ہیں اور انداز میرا ہے، اور یقیناً ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ وہ جس طریقے سے آپ کو سمجھا سکتی ہے میں اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتی۔ عالمہ کا بہت بڑا درجہ اور رتبہ ہوتا ہے ایک اسکالر کا، لیکن ان کی مجبوری تھی، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا، لیکن اللہ پاک ان کا وہاں سے کہنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے کہ اتنی مصروف ہو کر بھی انہوں نے ان لفظوں کو ہمارے لیے لکھ کر بھیجا۔ اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور آپ سے بھی کہوں گی کہ ان کے لیے دعا فرمائیے، اور میں خود بھی پڑھنے سے پہلے کہوں گی کہ رب تعالیٰ اگر کچھ زیر زبر پیش میں غلط ہو جائے تو مولا معاف فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ذرا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی کہ 10 12 13 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن ہی کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں کن انعامات سے نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیں آج اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آج ان عمروں میں ہمارے بچوں کو نماز کا نہیں پتہ ہوتا، مائیں بچوں کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ٹی وی ڈراموں کا ہر چیز کا پتہ ہے، کون سا دن کس دن آتا ہے، لیکن آج افسوس ہے ہمارے بچوں کو سرکار کی بیویوں کے نام نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو مدینہ شہر کی گلیوں اور ان مقامات کی زیارت کے نام نہیں پتہ۔ آج بھی لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ گھنٹے کچھ دیر ان محفلوں کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن آج یہی جو ننھے ننھے پودے ہیں ہمارے، ہمیں ان کو تناور درخت بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ جب اپنے گھروں میں درود السلام صلاۃ السلام اور ان دنوں کی جب اہمیت اپنے بچوں کو بتائیں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا ریوڑ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے، لباغ والی نسلوں کو عاشق رسول بنا دیں۔ تو یہ دعا فرمائیے کہ مائیں جو موبائل لیپ ٹاپ آئی پیڈ اور ٹی وی کے سامنے بچوں کو بٹھا دیتی ہیں کہ جاؤ ہماری جان چھوٹے، کچھ دیر وہاں بیٹھ جاؤ بچے سکون سے۔ اور آج کل کا ہر بچہ، میں کہتی ہوں پیدا ہو کر بھی بچہ موبائل کو فوراً سمجھ جاتا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے آپشن نکال کر گیمز کھیل لیتے ہیں اور مائیں مسکراتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ نا اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں۔ یاد رکھیے گا یہ دین کی تعلیم ہمارے بچوں کے کام تو آئے گی، مگر وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ثواب جاریہ ہے، ہمارے لیے یہ ثواب جاریہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں اور اس بیان کو سمجھ کر دل میں اتاریں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر تھی، یہ 10 12 13 سال کی جو عمر تھی، یہ بچپن ہی کی عمر تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بچپن کی عمر تھی، یعنی 10 12 اور 13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لگاتار متواتر 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا۔ 3 دن تک لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو
ذبح کر دو۔ اب انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے، اور خواب کی تعبیر میں انبیاء کرام سے بڑا کوئی معبر تعبیر بتانے والا نہیں ہوتا، ان کے خواب کی تعبیر ان سے بہتر جاننے والا اور بتانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ انبیاء کرام کی خصوصیت میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یعنی خوابوں کی تعبیر کی خصوصیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں تعویل رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیت، تعبیر کی خصوصیت کا ایک اہم مقام جو ہے وہ ایک اہم علم ہے، وہ بھی عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو جب 3 دن متواتر یعنی لگاتار ایک ہی خواب آیا تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ انہوں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اس خواب کی تعبیر کو پورا کروں گا اور اپنے معصوم شہزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروں گا۔ لیکن اس میں صرف اپنا ہی جذبہ نہیں تھا، اس جذبے سے سرشار یہ کام کرنے کے لیے ایک اور زندگی بھی انوالو تھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی اس میں شامل تھی، وہ بھی انوالو تھی، وہ زندگی تھی اپنے بیٹے کی۔ تو یہاں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں۔ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اجازت لیتے کہ میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں۔ یہ پیغمبر کا، یہ انبیاء کرام کا یہ جذبہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کہ آیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اجازت لیتے اور ان کے پوچھنے کے بعد کرتے، انہوں نے صرف یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، اور پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اجازت لے تو ذبح کر لوں اور اجازت نہیں دے تو نہ کروں۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹے کی رضا اور ارادہ بھی اس کام میں شامل ہو جائے، بیٹے کی رضا اور ارادہ بھی اس کام میں پوری طرح شامل ہو جائے، تو ہم دونوں باپ بیٹا برضا و رغبت اللہ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کر سکیں۔ دیکھیے یہ کیسی محبت تھی باپ اور بیٹے کی کہ باپ نے دل میں نیت کی اور باپ کو معلوم تھا کہ میری اس نیت میں میرا بیٹا پوری طرح سے شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب ایک باپ نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا ہوگا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس مقصد کو بھی ماں بن کر بھی دل میں سوچنا چاہیے کہ وہ لفظ کیسے ہوں گے، وہ ارادہ کیسا ہوگا کہ جب انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آیا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میں اپنی اولاد کی قربانی پیش کروں اور میرا بیٹا اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کرتا ہوں، اب تو یہ دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے، بچپن کا دور تھا، 10 12 13 سال کی عمر تھی، مگر اسماعیل علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، مگر چھوٹے ہونے کے باوجود ہونے والے پیغمبر تھے، تو پیغمبرانہ ذکاوت اور وفادت سے انہوں نے محسوس کر لیا، ذکاوت اور وفادت سے یہ محسوس کر لیا کہ جو خواب میں منظر دیکھا جا رہا ہے خالی منظر کشی نہیں ہے، گویا یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ صرف یہ خواب نہیں ہے، یہ منظر ایسے ہی نہیں دکھایا گیا میرے والد کو، اس منظر کشی کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یعنی کہ
جو خواب میں منظر دیکھا جا رہا ہے خالی منظر کشی نہیں ہے، یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزرے، وہ آپ کر گزرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا وہ جذبہ اور کیسی رب سے محبت۔ اللہ پاک ہمیں بھی رب تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی ولا عطا فرمائے۔ ہمیں تو اگر کوئی کہے کہ اپنے ماں سے تھوڑا سا ناخن بھی مجھے دے دو تو ہم 10 بار سوچیں گے۔ اگر کبھی ناخن کٹ جاتا ہے یا کبھی کوئی گوشت کٹ جاتا ہے انگلی سے یا کبھی کوئی چھری لگ جاتی ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس بچے یعنی ان کا جذبہ کیسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بابا جان جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس خواب کو کر گزرے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے تعبیر یہ نکالی کہ یہ امر ربی ہے۔ جہاں تک میرا مسئلہ ہے، مجھے کم عمر ہونے کی وجہ سے کہیں میں ڈر نہ جاؤں، کہیں چیخوں چلاؤں نہ، تو آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیں بابا جان، آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ ستجدونی ان اللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، ایک جگہ روکا، دوسری جگہ روکا، تیسری جگہ روکا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ ایک خواب ہی تو ہے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ ایک خواب ہی تو ہے، اس خواب کی دوسری تعبیر بھی نکالی جا سکتی ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ پر شیطان نے روکا اور کہا کہ یہ خواب ہے محض، ابراہیم خواب کی کوئی اور تعبیر نکال لو اور اس خواب کو رہنے دو، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ شیطان نے 3 جگہ پر بہکانے کی کوشش کی، ایک جگہ روکا، دوسری جگہ روکا، تیسری جگہ روکا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ ایک خواب ہی تو ہے، خواب کی کوئی اور بھی تعبیر نکالی جا سکتی ہے۔ شیطان نے بہکانے کی بہت کوشش کی، بہت کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر مارے، ایک جگہ مارے، دوسری جگہ مارے اور پھر تیسری جگہ مارے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پر پتھر مارے، دوسری جگہ پر پتھر مارے، تیسری جگہ پر پتھر مارے اور 3 جگہوں پر پتھر مارنے کے بعد پتھر مار کر اس شیطان کو بھگایا، چونکہ انہیں وہ مجسم نظر آ رہا تھا تو انہوں نے 3 جگہ پر اسی لیے پتھر مارے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پتھر مارنا اللہ تعالیٰ کو خالص جذبے کی وجہ سے اتنا پسند آیا، اتنا یہ عمل پسند آیا کہ اب یہ پتھر مارنا اللہ پاک نے رمی جمرات کی صورت میں رہتی دنیا تک کے لیے عبادت بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ہر مسلمان کو یہ ارکان لازم کر دیا، یہ فریضہ لازم کر دیا، اس کا حج نہیں ہو سکتا جو یہ عمل نہ کرے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ ادا اتنی پسند آئی رب تعالیٰ کو، رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اس عمل کے لیے چن لیا۔ اور خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جو حج پر جائے، یہ عمل کرے، اسے ذہنی قلبی سکون ملتا ہے، وہ آتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ وہاں جانے والا معمولی نہیں ہوتا، ارے وہی جاتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں، وہاں ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہاں جانے والا دولت مند ہونا ضروری نہیں رکھتا، وہاں جانے والا قسمت والا ہونا ضروری رکھتا ہے۔ وہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ آج یہ کیفیت ہے ہماری، اور میں امید کرتی ہوں کہ سب کے دلوں کی آج یہ کیفیت ہوگی کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ ارے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، حضور تشریف لا چکے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ارے محفل سجانے والے کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے ایک بار دل سے درود پڑھ، تیری تقدیر نہ بدل جائے تو کہنا۔ تو آج ہم وہ عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں،
اس مبارک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بیاباں نے عرب کو آباد کیا تو ماں ہاجرہ نے آباد کیا. کیسی وہ پہاڑی ہوگی. آج ہم صفا مروا کی دوڑ لگاتے ہیں, ہمارے لیے ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں, اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ اے سی لگا ہوا ہے, ہمارے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پانی کی سہولت ہے, جگہ جگہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں. ہم ایک چکر میں 10 مرتبہ الحمدللہ زمزم پیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. سوچے وہ وقت کیسا ہوگا جب پہاڑی پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی اور اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ایڑیوں سے زمزم جاری ہو گیا. ارے یہی تو وہ گھرانہ ہے, یہی تو وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے بچپن سے الحمدللہ ثابت قدم ہو کر ہمیں زمزم جیسی نعمت سے نوازا, ہمیں زمزم جیسی نعمت سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتھر مارنا اتنا پسند آ گیا, رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا. حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ رمی جمرات کا فریضہ ادا نہ کر لیا جائے. حج مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ رمی جمرات کا فریضہ ادا نہ کر لیا جائے. خیر لے کر چلے, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں شفقت بدری جوش نہ مار جائے. بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا تاکہ چہرے پر نظر نہ پڑے. بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ چہرے پر نظر نہ پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چہرے پر نظر نہ پڑے, جذبات میں کہیں وہ ولولہ اور جوشی مار نہ پڑ جائے. اور چھری اچھی طرح سے تیز کر لی تاکہ کام جلدی ہو جائے. کون سا کام؟ رضائے الہی کا کام. وہ خواب جو رب نے دکھایا, ابراہیم اپنی پیاری چیز کو قربان کر دو. کون سا کام؟ جو خواب اللہ نے دکھایا, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے, اس خواب میں پورا اترنے کے لیے کہ میں رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دوں. وہ جوش وہ ولولہ کم نہ ہو جائے, آنکھوں پر پٹی باندھ لی, چھری کو تیز کر لیا, اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا کہ کہیں باپ کی شفقت جوش میں نہ آ جائے. ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ کام جلدی ہو جائے, کہیں کام میں دیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکیں, وہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس ہم بتا سکیں کہ یہ کس طریقے کا عمل ہوگا اور وہ وقت کیسا ہوگا. چھری چلانا شروع کر دی. اللہ اکبر. چھری چلانا شروع کر دی. چھری نے کام چھوڑ دیا, چھری نے کام کرنا چھوڑ دیا. ارے چھری بھی تو جانتی تھی کہ ابراہیم کس پر چھری چلا رہے ہیں, چھری کو بھی تو معلوم تھا. آج ہم مائیں ہیں, سوچو بچے کو چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے, ماں تڑپ جاتی ہے. آج چوٹ اولاد کو لگتی ہے, ماں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, ماں تڑپ جاتی ہے. وہ کیسی عظیم ماں تھی جس نے خود تیار کر کے اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے بھیج دیا. وہ کیسا باپ تھا. آج بچہ 10-15 منٹ ماں کی آنکھوں سے دور ہو جائے, ماں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں. ماں خود بھوکی رہ کر اپنی اولاد کو کھلاتی ہے. آج ہم سب مائیں ہیں, ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے, اس جذبے کو کچھ لمحے کے لیے محسوس کیجئے. اگر یہ قربانی ہو جاتی, آج ہم مائیں اپنے بیٹوں کو سجا کر قربان کر سکتے, آج ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکتے. آج مائیں سینے سے لگاتی ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے. آج مائیں بچوں کو ماتھا چومتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے. وہ سکون کہاں تلاش کرتی؟ آج تو نسلیں ختم ہو جاتی. لیکن رب تعالیٰ نے ہم امتوں کو آزما کر اپنے بندوں کو سرکار کا امتی بنا کر کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے. یہ بھی ہمارے لیے انعام ہے. یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے. ہم وہاں نہیں جاتے, لیکن جب یہاں قربانی کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ 63 اونٹ حضور نے قربان کیے اور ہر اونٹ خود چل کر آتا. آج ہمارے گھر کے نیچے جو جانور بندے ہیں, ہم نے سنا ہے انہیں سجایا بھی جاتا ہے, انہیں پتا بھی ہوتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے. دیکھیے آپ کس طرح سے وہ قربان ہو جاتی ہیں, اور وہ قربانی کر کے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے. چھری چلانا شروع کر دی, چھری نے کام چھوڑ دیا. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آگ کا حکم دیا تھا
جب آگ کو حکم دیا تھا تو آگ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح سے چھری نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے آواز دی ابراہیم سنو، ابراہیم سنو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جیسا کہ تمہیں خواب میں دکھایا، تمہارے ذمے جو کام تھا وہ تم نے کر دیا، لیکن ہم قربانی پیش کرنے والوں اور اخلاص والوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ابراہیم سنو، تمہیں جو خواب دکھایا تم نے وہ خواب پورا کر دیا، مگر ہم اخلاص والوں، قربانی دینے والوں، اپنے حکم کے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتے۔ وَهَدَيْنَاهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ حکم ہوا یہ مینڈا جنت سے تمہارے لیے اتارا گیا ہے، اس کو ذبح کرو، یہ تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے۔ اب یہ ذبیح عظیم ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، دنیا اس کو عبادت کے طور پر کرے گی، اور رہتی دنیا تک دنیا اس حکم ربی کو ہمیشہ کرنے کے لیے پیش رہے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم قربانی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو آج مفلس حال ہیں، جن کے گھروں پر قربانی نہیں ہوتی، ہماری دعا ہے اللہ عظیم دنوں کے صدقے انہیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو درس و بیان سنا اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا، اس حکم پر انہوں نے قربانی کا ارادہ کیا، اور قربانی کے ارادے کے بعد اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ رب تعالیٰ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کرے اللہ، تو ہمیں اس پر بھی انعام عطا فرما۔ آج ہمارے حالات پر رحم فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما کر ہماری محفلوں کی، مسجدوں کی رونقیں پھر لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم قربانی کو قبول فرما کر ہمیں بھی وہاں جا کر ایسی قربانی کرنا نصیب فرمائے، ہمارا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔